امریکہ اور ایران پھر سے لڑ پڑے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ بھی ختم کر دیا۔ پہل کس نے کی، کس نے کس پر حملہ کیا اور ٹرمپ اب آگے کیا کرنے والے ہیں؟ کیا امریکہ اور ایران واقعی امن چاہتے ہیں یا دنیا کو نئی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ہرمز میں جنگ شروع ہو تو اثر تہران یا واشنگٹن تک نہیں رہتا۔ پاکستان میں پیٹرول، بجلی، ڈالر اور مہنگائی سب کچھ ہل سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ امید پیدا ہوئی کہ جنگ رکے گی، تیل کی سپلائی بحال ہوگی، آبنائے ہرمز دوبارہ محفوظ راستہ بنے گی اور شاید کئی ماہ سے جاری کشیدگی کسی سیاسی حل کی طرف بڑھ جائے گی۔ مگر 8 جولائی 2026 کی صبح نے یہ امید ہلا کر رکھ دی۔ امریکہ نے ایران کے اندر درجنوں مقامات پر حملے کیے۔ ایران نے جواباً بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سمٹ کے دوران کہہ دیا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اصل بحران اس وقت شروع ہوا جب امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب 3 کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی موقف کے مطابق یہ جہاز عالمی تجارت کے لیے استعمال ہونے والے راستے سے گزر رہے تھے۔ ان میں مارشل آئی لینڈز، سعودی عرب اور لائبیریا کے پرچم بردار ٹینکرز بھی شامل بتائے گئے ہیں، جبکہ ایران کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ بحری جہاز ایک ایسے علاقے میں داخل ہو رہے تھے جہاں ایرانی ٹیمیں ممکنہ بارودی سرنگوں کی صفائی کر رہی تھی اور ان جہازوں کی نقل و حرکت سے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں فریق ایک دوسرے پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکہ کے مطابق ایران نے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو روک کر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی، کیونکہ جون میں طے پانے والے معاہدے کے تحت ایران نے کم از کم 60 دن تک آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو محفوظ گزرگاہ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایرانی سرزمین پر حملہ کر کے جنگ بندی کے بنیادی اصول کو توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی تیل پر دی گئی چھوٹ واپس لے کر معاہدے کی روح کو ختم کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورکس، ساحلی ریڈار سائٹس، اینٹی شپ میزائل صلاحیتیں اور پاسداران انقلاب کے 60 سے زائد چھوٹی کشتیوں کے ٹھکانے شامل تھے۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ اس کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنا تھا، جس کے ذریعے وہ بین الاقوامی تجارت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن ایران کے لیے یہ حملے صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ قومی خود مختاری پر براہ راست وار ہے۔ دوستو، ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں، خاص طور پر سیرک، قشم آئی لینڈز، بندر عباس اور بو شہر کے بعض مقامات پر دھماکے سنے گئے۔ قشم اس لیے اہم ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے قریب ایک اسٹریٹجک جزیرہ ہے، جبکہ بندر عباس ایران کی بحری اور تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ مقامات کمرشل اور فشنگ پیئرز کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ شیلنگ کے ٹکڑوں سے کچھ افراد زخمی بھی ہوئے۔ تاہم جانی نقصان کی مکمل تفصیل فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف ایران نے جواب دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں 85 امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ کویت میں علی السالم ایئر بیس خطے میں امریکی فوجی موجودگی کا اہم مرکز ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک اہم Q-9 ڈرون مار گرایا ہے جو آپریشن میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، بحرین اور کویت میں سائرن بجنے کی اطلاعات نے پورے خلیج کو ایک بار پھر جنگی ماحول میں واپس دھکیل دیا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب ایران اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین اور سوگ کے مرحلے سے گزر رہا ہے، جنہیں اس سے پہلے امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی عوام کے لیے یہ صرف سرحدی یا فوجی مسئلہ نہیں بلکہ قیادت، قومی عزت اور ریاستی بقا کا سوال بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران کے بیانیے میں امریکہ کو جارح قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ واشنگٹن ایران کو عالمی تجارت کے لیے خطرہ بتا رہا ہے۔ سب سے اہم پہلو تیل کا ہے۔ جون میں جب مفاہمتی یادداشت ہوئی تو امریکہ نے ایران کو 60 دن کے لیے تیل فروخت کرنے کی جزوی اجازت دی۔ یہ چھوٹ 21 اگست تک جاری رہنی تھی۔ ایران کے لیے یہ بہت بڑی رعایت تھی، کیونکہ ایرانی معیشت کا بڑا سہارا تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات ہیں۔ لیکن اب امریکہ نے یہ چھوٹ بھی واپس لے لی ہے۔ نئی ایرانی آئل سیل پر پابندیاں 7 جولائی سے دوبارہ نافذ ہو گئی ہیں، جبکہ پہلے سے روزانہ ہونے والی شپمنٹس کے لیے محدود رعایتی مدت بھی رکھی گئی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر معاشی دباؤ دوبارہ بڑھایا جا رہا ہے اور تہران کے پاس رد عمل کے لیے آبنائے ہرمز جیسا حساس کارڈ موجود ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہی برنٹ کروڈ تقریباً 6% اوپر گیا اور $78 فی بیرل تک جا پہنچا۔ یورپی اسٹاک مارکیٹس میں تقریباً 1.5% سے زیادہ کی کمی دیکھی گئی۔ ڈالر مضبوط ہوا اور بانڈ ییلڈز میں اضافہ ہوا۔ یہ سب اشارہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو توانائی مہنگی ہوگی، افراط زر دوبارہ بڑھے گا اور عالمی معیشت پر نیا دباؤ آئے گا۔ ناظرین، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر خطرناک ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمدات سے پورا کرتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا تو درآمدی بل بڑھتا ہے، ڈالر پر دباؤ آتا ہے، روپے کی قدر متاثر ہوتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جانے کا خدشہ بڑھتا ہے، بجلی کی لاگت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آخرکار عام آدمی کی جیب پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی ہرمز میں ایک میزائل چلتا ہے تو چند ہفتوں بعد اس کی گونج پاکستانی پیٹرول پمپ، بجلی کے بل، ٹرانسپورٹ کرایوں اور مہنگائی کے اعداد و شمار میں بھی سنائی دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ مکمل طور پر دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ ماہرین کے مطابق دونوں فریق ابھی بھی مکمل جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو خطے میں وسیع جنگ کا سیاسی اور معاشی بوجھ اٹھانا پڑے گا، جبکہ ایران پہلے ہی پابندیوں، قیادت کے بحران، اندرونی دباؤ اور معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ دونوں طرف سے طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، مگر بیک چینل مذاکرات بھی جاری رہیں۔ قطر، عمان، ترکی اور شاید پاکستان جیسے ممالک ایک بار پھر ثالثی کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔